نے میری پوری معاونت کی اور پوری ہماری اس میں سپورٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے سپہ سالار ہیں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے مکمل خاموشی لیکن انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، اور ان کے ذیلی اداروں نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے تھے قومی اسمبلی میں، تو فیٹف کے اوپر اس وقت زمانے میں اسمبلی میں سینٹ میں لیجسلیشن ہو رہی تھی، اور تمام تر حکمران جماعت اور ان کے لیڈر کی رونت تکبر کے باوجود، چونکہ یہ قومی معاملہ تھا، اس سے پاکستان کی 22 کو تمام تر باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے پوری طرح اسمبلی میں اور سینٹ میں اس بل کی لیجسلیشن میں پوری طرح ہاتھ بٹایا۔ اس بات کی پوری قوم گواہ ہے اور آپ گواہ ہیں۔ کیا کیا تانے ملتے تھے کہ جناب یہ این آر او مانگ رہے ہیں، جناب یہ نیب زدہ ہیں، جناب یہ اندازہ کریں، یعنی انتہائی تحمل اور برداشت سے ہم نے یہ تمام تانے ہم نے برداشت کیے، مگر قومی جو وقار اور پاکستان کا عظیم تر مفاد، اس کو ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے وہ ایک شاندار مثال یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کی، اور محنت کی، اور شبانہ روز کاوشوں کی، جس کے نتیجے میں کل یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی۔ کل ویسے ایک بڑا خوش قسمت دن تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی ایک فیصلہ آیا، اس کے بارے میں ابھی گزارش کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی جھولی میں اس لیے نہیں ڈالا کہ جلسے جلوس اور گالی گلوچ ہوتی رہی، اور لانگ مارچ اور دھرنے ہوتے رہے، اور قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی مکروہ کاوشیں ہوتی رہیں، اور معاش کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اس لیے کہ سب یکجاں دو قالب تھے۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ گو کہ عمران نیازی تو وزیر اعظم ہاؤس سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہاں پر بڑے آرام سے بیٹھے تھے کہ یہ کام میں نے تو نہیں کرنا، جنہوں نے کرنا وہ کریں گے، جنہوں نے اسمبلی میں اپنا جو کورم ہے پورا کرنا وہ کریں گے، جنہوں نے بل کو لیجسلیٹ کروانا وہ کریں گے۔ اندازہ کریں کہ بات کرنی جمہوریت کی اور سوچ ایک فاشسٹ کی، ایک ڈکٹیٹر کی، کہ قطعاً ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کورم پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ میں خالصتاً فیٹف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جب اس وقت اس کی جو بل کا جو پیسج ہو رہا تھا۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک شاندار درخشندہ مثال محنت، اتحاد، اتفاق اور قربانی کی، کہ جس کی بدولت آج پاکستان اللہ کے فضل سے گریل سے نکل آیا۔ آج یقیناً جو نوجوان نسل ہے، طالب علم جو ہیں، جو بے روزگار ہیں، پوچھتے کہ ہمیں روزگار کہاں سے ملے گا، جن کے سروں پر چھت نصیب نہیں، اور ایک کمرے میں ایک کنبہ 10 افراد کا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کس طرح رہتا ہوگا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں گھر کب ملے گا، مجھے دوائی کہاں سے ملے گی، مجھے تعلیم کہاں سے ملے گی، وظیفہ کہاں سے ملے گا۔ یہ وہ چھپتے ہوئے سوال ہیں جو آج قوم کے کروڑوں بچے اور بچیاں بیمار، مفلس
غریب خاندان، بیوہ اور یتیمہ، یتیم بچے ہی پوچھتے ہیں. اور یہ جلسوں اور جلوسوں اور بدتمیزی، گالی گلوچ اور قوم کو تقسیم کر دینے والی تقریروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ اسی طرح حل ہوگا جس طرح فاٹف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخوبی طور پر ہم نے حاصل کیا. جس طرح پاکستان ایک نیوکلیر طاقت بنا، بس یہی ایک راستہ ہے جس سے کہ میں سمجھتا ہوں. آج دیکھیں کہ اب سردی کی آمد ہے. کروڑوں لوگ جو اس وقت سیلاب سے ان کو بہت بے پناہ نقصان پہنچا ہے، آج وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. اور جہاں پر سردی اس وقت پہنچی ہے، برف پوش پہاڑوں پہ، کے پی میں، ادھر بلوچستان میں، وہاں پر ان کو اپنا ونٹر شیلٹرز مہیا کرنے ہیں. ہم نے خیمے دینے ہیں، ادویات دینی ہے، خوراک دینی ہے، کمبل دینے ہیں، گرم کپڑے دینے ہیں. کیا یہ دھرنوں سے ہوگا یا گالی گلوچ سے ہوگا یا عمل سے ہوگا اور خلوص اور اخلاص اور قربانی سے ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج 75 سال بعد آپ یقین کر لیں کہ 75 سال بعد آج بھی ہم اسی چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو روزگار دینا ہے، ایک بیمار بچی کو دوائی کس طرح دینی ہے، ایک بیوہ اور یتیم کا سہارا کس طرح بننا ہے. یہ جو وہ قومیں جو آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، یہ مراحل انہوں نے کبھی کے طے کر لیے. وہاں پر ایک سوشل ویلفیئر سسٹم ہے، چاہے آپ برطانیہ کی بات کر لیں، چاہے آپ سویڈن کی بات کر لیں، جہاں پر ان کو یہ غم نہیں کہ دوائی نہیں ملے گی تو موت واقع ہو جائے گی. یہ غم نہیں، چاہے وہ ایک فراش ہے یا ایک لارڈ ہے یا ایک کاروباری آدمی ہے یا ایک کلرک ہے، کہ اگر بچے میں وہ صلاحیت ہے تو وہ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی بھی جا سکتا ہے، وظیفہ بھی ملے گا. یہاں پر سفارش اور میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے کے علاوہ آج تک ہم نے کام کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے. اب میں توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ فیٹف کی تو پوری قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی الحمدللہ، اور پوری قوم کو مبارک ہے. میرے قائد کے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں پاکستان گرے لسٹ میں نہیں تھا. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. گرے لسٹ نکل آیا تھا، یہ دوبارہ ہم گرے لسٹ میں آئے. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اور کل دوسری خبر جو آئی وہ توشہ خانہ میں عمران نیازی کے حوالے سے کہ وہ ایک سرٹیفائیڈ، وہ ایک خائن ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے اور سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے. لیکن خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور ہم سب کی جان ہے، یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک لمحہ ہے جس کے اوپر ہمیں اس مالک سے ہر وقت ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے. اور مجھ جیسے خطا کار ترین انسان کو تو ہر وقت اس رب ذوالجلال جس کی ایک عدالت میں ایک دم ہمیں پیش ہونا ہے، اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. یہ لمحہ ہے ایک فکر کا، یہ مقام عبرت ہے. مقام عبرت ہے کہ جو شخص کئی سال سے دن رات پوری قوم کے جو زوما ہیں، میری بات چھوڑ دیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی نوجوان ہے، سب کو یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور ڈاکو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. آج میں نے نہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر جن کے بارے میں عمران خان نیازی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے، بلکہ یہی نہیں کہا، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ میں ان کی امانت کی شاید قسم کھاتا ہوں، مجھے یہ لفظ اچھی طرح یاد نہیں، لیکن اس طرح کی اس سے ملتی جلتی بات کی کہ یہ بہت ایماندار آدمی، بڑے قابل ہے. اور ان کی سلیکشن، ان کا نام عمران خان نیازی نے پرپوز کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. اب بتائیے. اور وہی عمران نیازی جو کہتے تھے کہ اگر عدالت
اس طرح کا فیصلہ جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ پاناما بمقابلہ اقامہ فیصلہ آیا تو کہا کہ اگر عدالت مجھے اس طرح کا فیصلہ دے تو میں تو سیاست چھوڑ کے میں گھر چلا جاؤں، میں ایک سیکنڈ نہ ٹھہروں، اور عدلیہ زندہ باد اور کیا کیا نعرے لگائے۔ اور اب پچھلے چند مہینوں اور ہفتوں سے عدلیہ کے بارے میں کیا گفتگو کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران نیازی کو اس چیف الیکشن کمشنر جس کو وہ کہتے تھے بہت دیانتدار آدمی ہیں، اور واقعی ان کی شہرت ایسی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ کرپٹ پریکٹسز کے نتیجے میں، یعنی اس کو کیا کہیں گے اردو میں، بدعنوانی کی پریکٹسز، بدعنوانی کی پریکٹسز کے نتیجے میں پاداش میں ان کو کل ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا کہ یہ بدعنوان ہے۔ انہوں نے جو توشہ خانہ، دیکھیے اندازہ کریں کہ کہاں وہ 2018 میں جب یوں ہی یہ آئے اور مسند پر زبردستی لا کر بٹھائے گئے جھرلو کے ذریعے اور دھاندلی کے ذریعے، یہ بات اب پوری دنیا میں بچہ بچہ کہتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، بدترین دھاندلی کے ذریعے ان کو بٹھایا گیا اور وزیر اعظم پاکستان ان کو بنوایا گیا۔ تو آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ بھینسے ہیں، ان کو میں بیچ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، اور یہ میں نے جناب وہ جو ہماری جو ایک جناب ہمیں ہر ایک پائی بجانی ہے، اور ہمیں بڑی اپنا کفایت شعری سے ہمیں کام لینا ہے، اور کفایت شعری کا تقاضا یہ، انہوں نے پتہ نہیں 23 لاکھ روپے بیچی۔ ایک آدمی نے تو یہ کہہ کہ وہ گائے خریدی کہ میں نواز شریف کا دیوانہ ہوں، میں پتہ نہیں 3-4 لاکھ روپے دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اور یہ جناب یہ رقم یہ جمع کرائی جائے گی اپنا قومی خزانے میں، کہ قومی خزانہ ان بھینسوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ گاڑیاں جو تھیں وہ اس کی بولی لگائی، آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ جناب یہ قومی خزانے میں پیسہ جائے گا اور کفایت شعری جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے۔ اب آپ بتائیے میرے اپنا بھائیوں کہ یہ نعرے لگانے والا شخص، اور تمام باتیں آپ کو علم ہے کہ 300 ارب ڈالر، اور جناب جو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب جب 1 روپیہ نیچے گرتا ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب اپنا بجلی مہنگی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم فلاں ہوتا ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے، کیا کیا انہوں نے ٹائٹلز نہیں دیے۔ تو اب کہاں وہ بھینسیں بیچ کر وہ 23 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرایا کہ یہ تقاضا ہے کفایت شعری کا، اور کہاں جو غیر ممالک سے یا دوست ممالک سے مہنگے ترین تحفے ملے ان کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لیے۔ ہاں، قوم آپ کو سلوٹ کرتی اگر یہ بیچ کر آپ نے یہ پیسہ، یہ 15-20 کروڑ روپے آپ نے قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا، تو میں بھی آپ کا ایک سیاسی مخالف ہونے کے باوجود آپ کی ستائش کرتا کہ آپ نے واقعی ایک وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کہ قابل ستائش ہے اور شاباش کے قابل ہے۔ تو پھر تو بات تھی، نہ صرف آپ نے یعنی وہ تحفے نکال کر ایک تو دبئی میں بھیج دیا، اور کہتے ہیں مجھے اس کا قطعیت کے ساتھ علم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جس دکان کے پاس یا جس کے پاس وہ گھڑی بیچی جو 14-15 کروڑ روپے کی تھی، وہ اسی نے وہ جو ریئر جو ہوتے ہیں ماڈلز بنائے جاتے ہیں وہ اسی نے بنائے، تو اس نے آگے جن سے ملا تو ان کو فون کر دی، جناب یہ گھڑی آئی اپنا کوئی چوری تو نہیں ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، آپ ہمیں یہ بھیج دیں۔ اندازہ فرمائیں، یعنی اندازہ آپ کریں کہ اس ملک کی کتنی انہوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کیا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی وہ چند گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ریئر، ناٹ کسٹم میڈ، اس کو کہتے ہیں جی نہیں، اس کو کہتے ہیں ریئر پروڈکشن، کہتے ہیں اس طرح ریئر پروڈکشن اس طرح کی ہوتی ہے، وہ بڑی چند وہ آئٹمز ہوتی ہیں۔ تو اس کو جناب اسی دکان میں پہنچ گئے، انہوں نے آگے فون کر دیا، تو ان کا اچھا، ان کا پھر یار یہ ہمیں واپس ادھر ہی بھیج دو۔
مجھے ملی ہے. میں نے جب میں وہاں پر وہ آج آپ بالکونی سے گزرے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے تو الحمدللہ آپ کو اپنا نظر آئے گی, آپ کا دل بھی چاہے گا لیکن آپ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. پچھلے 10 سال کا بھی بتا دیں ذرا تو جی. حالہ کے. تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے سالوں کو بتا دوں, تو وہ مجھے نیب میں اپنے عدالت میں نے ایک دفعہ کہا تھا جب میں تھا خادم پنجاب, تو مجھے اس طرح کے مجھے ملا تحفے, بہت ایک قیمتی گھڑی تھی, تو مجھے خط آیا کیبنٹ ڈویژن سے کہ جناب یہ آپ کی تحفہ ہے تو آپ اس کی اتنی قیمت ہے تو آپ اس کا اتنا ادا کر دیں جو آپ کو. میں نے خط لکھا اس کو, رائٹنگ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے کہا شکریہ, مجھے نہیں چاہیے, یہ آپ اپنا توشہ خانے میں رکھیں. البتہ یہ ہے کہ اب میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں اس لیے وہ اپنا یہ اس میں کیسز میں لگوایا کہ توشہ خانہ میں کوئی اس کی کوئی جو رپورٹس اچھی نہیں ہیں, چیزیں وہاں گم ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کس طرح ہوتی ہیں, تو مجھے نہیں پتہ, میں نہ کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں. اس لیے میں نے اس کو کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اپنا لگے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کون تھا وہ جو گھڑیاں بھیج کے پیسے جیب میں ڈال گیا, اور کون تھا جس نے یہ اپنا جو تحفے جو ہیں پاکستان کو جو ملے. مجھے تحفہ نہیں ملا, یہ 22 کروڑ عوام کو ملا ہے. میں ایک حقیر آدمی ہوں. ان ممالک نے, ان کے پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹرز نے, بادشاہوں نے پاکستان کے عوام کی توقیر کی ہے. تو خیر اینی وے میں واپس آتا ہوں. تو یہ تحفے انہوں نے, ایک تو وہ گھڑی اور کچھ تحفے جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے, اور باقی وہاں پر دے دی ان کی جو قیمت تھی ان کی توشہ خانے والوں کی. اب یہ ہے قصہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ سننے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ جو پیسے انہوں نے پہلے تو قانون کی دھجیاں اڑائیں. کوئی قانون نہیں کہ پہلے آپ کو تحفہ ملے آپ پہلے بیچ دیں, پیسے جیب میں ڈالیں, اور پھر آپ جا کے اس کی جو قیمت جو ہے جو کہ جو رولز کے مطابق وہ جا کے جمع کرائیں 20%. یہ ممکن نہیں ہے. پہلے آپ جمع کرائیں گے, وہ قیمت کا تعین ہوگا, پھر آپ سے وہ قیمت وصول کریں گے, پھر آپ اپنے گھڑی جو ہے وہ اپنا بازو پہ لگائیں, بتائیں قوم کو کہ یہ مجھے فلاں ملک سے تحفہ ملا ہے. میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ گھڑی بیچ دی اور پیسے جیب میں ڈال دیے. تو اس سے بدترین, دیکھیں بڑی سنجیدہ بات ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. اس سے بدترین کوئی مثال ملے گی کہ ایک وزیر اعظم جو تحفے میں ملنے والی گھڑیوں کو بغیر تخمینہ لگوائے پہلے, جو کہ قانون کے خلاف تھا, وہ بازار میں بھیج دے, پیسے جیب میں ڈال لے, اور باقی جو 20% قیمت ہے وہ ادا کر دے بعد میں. نمبر 1. نمبر 2, 2019, 20, 21 میں ایک قانون ہے کہ جناب آپ الیکشن جب ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے بطور ایک کینڈیڈیٹ آپ اپنا وہ کاغذات کے ساتھ اپنے ریٹرن فائل کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ میرے یہ اثاثے یہ ہیں, اور میری جو اہلیہ ہے اس کے اثاثے یہ ہیں, اور میرے ڈپینڈنٹ جو ہیں, ڈپینڈنٹ جو ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر جن کا نان نطقے کا دار و مدار ہو, بچے آپ کے, ان کی یہ ان کی تفصیل ہے, وہ بتاتے ہیں آپ بالکل. اور پھر الیکشن کے بعد پھر دوبارہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو دوبارہ آپ کو پھر وہ ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہیں, ایف بی آر کے پاس بھی اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, میں نے موٹی موٹی آپ کو بات بتائی ہے. آپ نے, عمران نیازی نے, وہ اس میں الیکشن کمیشن کو گول کر دیا, یعنی وہ بتائے نہیں کہ میں نے یہ تحفے میں نے بیچے اور غیر قانونی طور پر بیچے اور پیسے لیے, اور یہ کہا جی بس میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. یہ تو اللہ بھلا کرے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. انہوں نے جب کھوج لگایا تو انہوں نے پھر جب بہت ان کو پریس کیا گیا تو انہوں نے بینک کا نام دے دیا اور ایک غلط اکاؤنٹ دے دیا. یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جھوٹ, یعنی ٹوسٹ کیا, ایم رائٹ, غلط اکاؤنٹ نمبر دے دیا, غلط, جان بوجھ کے. اور جب انہوں نے اس کی تفتیش کی الیکشن کمیشن نے تو وہ اکاؤنٹ نمبر ملتا ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے بڑا سر جوڑا اور دیکھا کہ اچھا, پھر انہوں نے اپنا وہ نمبر جب ادھر ادھر کیے تو وہ نکل آیا, اور وہ جو رقم تھی اس میں ان کا اس ٹرانزیکشن یعنی یہ گھڑیاں بیچنے خریدنے کا تعلق کوئی نہیں تھا. وہ رقم اس سے پہلے کی بات ہے. اس ٹرانزیکشن سے یعنی خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہے, منی ٹریل نہیں ملی, اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ملی. تو یہ خائن, چور, خائن, جھوٹا اور دغا باز, یہ تمام جو جرائم ان کے اوپر اس کیس کے
اوپر ان کے اوپر پوری طرح پوری آب و تاب سے لاگو ہوتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ میرے بھائیوں. جس شخص نے 22 کروڑ عوام کو کئی سالوں سے یعنی چور ڈاکو یعنی کا ایک تانا دیے رکھا, الزامات لگائے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ بات بڑے امپورٹنٹ ہے, پھر آپ کا سوال ہوگا, اور وہ یہ ہے عمران نیازی, اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا لمحہ ہے. یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا وہ جو دشمن بھی مر جاوے تو خوشی نہ کریے, یہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. یقین کر لیں سجنا میں مر جانا, بالکل اس میں کوئی دو رائے. تو وہ یہی چیز ان اے ڈفرنٹ کانٹیکٹ یہاں لاگو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کل سے اور پرسوں سے مجھ جیسے اپنے شخص کو بچائے, اسے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے. لیکن جو شخص جس نے یہ چور ڈاکو 6 سال دن رات الزامات لگائے, آج وہ سرٹیفائیڈ چور نکلا, سرٹیفائیڈ خائن نکلا, نمبر 1. نمبر 2, احسن اقبال کے خلاف جو الزامات لگے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بریت کے سرٹیفکیٹ دیا ہائی کورٹ اسلام آباد سے. اور چور ڈاکو یہ دن رات ہم سب کو کہتا تھا. میری بھتیجی مریم نواز کو کیا کیا اپنا وہ لفظ منہ پر نہیں آ سکتے کسی کی بیٹی اور بہن کے بارے میں, ان کو کیا کہا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے اللہ تعالیٰ نے بریت عطا فرمائی. اور کوئی نیب کے جو امینڈڈ لاز کے مطابق نہیں, وہ پرانے لاز کے مطابق میرٹ کے اوپر. میں اپنی بات نہیں کرتا, لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ جو کیس ایف آئی اے میں میرے خلاف انہوں نے اور ان کے جو شہزاد اکبر تھے, وہی پلندہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی لندن کو 2019 میں بھیجا تھا, اور 2 سال اس کے اوپر تحقیق ہوئی. 2 سال, اس میں کوئی کسی کو اپنا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. 2 سال تحقیق ہوئی. مجھے نوٹسز آئے کہ آپ فلانے بینک کو کہیں. جب میں ضلع وطنی میں تھا تو میں 8 سال باہر رہا, میں کچھ سال جدہ میں, کچھ سال 1 سال امریکہ میں. جب میرا کینسر کا مرض کا علاج ہوا, پھر میں لندن آ گیا. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں نے اپنا روزگار کمانا تھا. ملکہ برطانیہ کا ان کی جو مہمان نوازی تو میں نے اختیار نہیں کرنی تھی, تو میں نے وہاں پر اپنا کاروبار کیا اور ہر چیز ڈکلیئرڈ تھی. 2 سال این سی اے نے پوری طرح, اور این سی اے وہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی جس کا ہم پلہ دنیا کی بہترین سے بہترین جو کرائم ایجنسی, اس کا مقابلہ نہیں ہے. ان کی آنیسٹی, ان کی انویسٹیگیٹو کیپیسٹی اور ان کی ٹرانسپیرنسی, ہر چیز. اور بالآخر لندن کی کورٹ میں انہوں نے یہ داخل کروایا کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملا اور ہم اس کیس کو ڈراپ کر رہے ہیں. تو یہ کیس جو ہے لندن کی کورٹ کا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس مالک کے فضل و کرم سے, اس مالک نے یہ مجھ ناچیز پر رحم کیا. تو اس کی طرف سے پوری کوشش تھی کہ مجھے وہاں پر منی لانڈرر یا پاکستان کی جو وسائل ان کی کرپشن دکھا دے. لیکن مجھے سرٹیفکیٹ ملا دنیا کی اس عدالت اور ایجنسی سے, شاہکار دنیا کی مانی میں عدالت سے اور ایجنسی سے, کہ میرے خلاف کچھ نہیں نکلا. اس اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے. وہی کیس ایف آئی اے کورٹ لاہور نے فیصلہ کیا. ان کی جو ہمشیرہ ہے اس کو این آر او انہوں نے دیا, ایف بی آر نے. اور وہ جو اسی طرح یہی چیز جو عمران خان نے کی کہ مس ڈکلیریشن اور جھوٹ بولا, انہوں نے بھی مس ڈکلیریشن کئی سال انہوں نے اپنے احساسات باہر کے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. اور وہ شوکت خانم کے بورڈ کی ڈائریکٹر ہیں رہی ہیں, نمل یونیورسٹی کے بورڈ کی ڈائریکٹر رہی ہیں ان کی ہمشیرہ صاحبہ, اور ان کو این آر او دلوایا انہوں نے. ایک دفعہ رات کو انہوں نے آ کے کہا, آپ کو یاد ہوگا, یہ میں چینی اور جو گندم کی سکینڈل ہے میں چھوڑوں گا نہیں, کمیشن بنا دیا ہے اور اس میں ساری ایجنسیز ہیں. وہ کمیشن کہاں ہے آج تک, اس کی کدھر اس کی رپورٹ. ایک دفعہ رات کو 12 بجے آ گئے کہ جو قرضے لیے ہیں پچھلی حکومتوں نے, میں نے کمیشن بنا دیا, اور تمام ایجنسیز آئی ایس آئی, آئی بی, پتہ نہیں کون کون اس میں, اور یہ میں پوری قوم کو دکھاؤں گا. وہ کدھر گئی وہ رپورٹ؟ بھئی ہم کو فرشتے نہیں ہیں, ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں, اور لیکن دن رات جھوٹ بولنا, دن رات قوم کو یعنی ریاست مدینہ کا اس کا تذکرہ کرنا, اور یعنی عالم یہ ہے کہ اپنا کردار یہ کہ آپ سرٹیفائڈ چور نکلے ہیں, خائن نکلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ
چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو آج میں آپ کے سامنے میں لانا چاہتا تھا، اور میں آج پھر کل جو فیصلہ آیا ہے، میری اس بات کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرم رکھی جب میں کہتا تھا یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ ایک خاتون، مجبور خاتون کو اس کو محبوس کیا، اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا اور چیئرمین نیب کو بلیک میل کیے رکھا تاکہ وہ پشاور کا BRT وہ کیس نہ سامنے آ جائے، بلین ٹری کا سکینڈل وہ سامنے نہ آ جائے، اور جو دوسرے اپنے لوگوں کو انہوں نے جو بے پناہ جو نوازا وہ چیز سامنے نہ آ جائے، ہیلی کاپٹر کا کیس سامنے نہ آ جائے، میں کس وہ جو معلم جبہ کا کیس وہ سامنے نہ آ جائے. ہائی کورٹوں سے، سپریم کورٹوں سے اسٹے آرڈر لیے، اپنے کیسوں کے خلاف اسٹے آرڈر لیے، حکومت میں بیٹھے ہوئے اور تانے دینا، اور پھر ریٹائرڈ ججوں کو آرڈیننس کے ذریعے اپنا رکھنے کے لیے، نیب کورٹس رکھنے کے لیے ریٹائرڈ ججز، تاکہ ان کے جس طرح اس خاتون کو مجبور کیا اس طرح ان کو مجبور کر کے اپنی مرضی کا ریٹائرڈ جج لگا کے کہ بھئی ان کے خلاف فیصلے دو. تو قدرت کا نظام اپنا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے رحم مانگنا چاہیے. جی سلمان غنی صاحب، آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ مجھے الیکشن کمیشن سے جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ مجھے اس پہ افسوس ہوا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں نے کہا کہ یہ مقام عبرت ہے، مقام خوشی کا مقام سر، اس سے پہلے پاکستان کے ایک پرائم منسٹر کو پاناما کیس میں ٹرائل کیا گیا اور انہیں اقامہ میں سزا دی گئی. -1 فارمولہ اس وقت بھی لاگو ہوا، اور اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل قرار دیا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ اور 2 روز پہلے آپ نے نوجوانوں کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کوئی مفاہمت کے عمل کی بات کی ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ مفاہمت کا عمل کس سے چل رہا ہے اور کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ عمران نیازی جو سراپا جھوٹ کا مجسمہ ہے اور بددیانتی کا مجسمہ ہے، خود چور نکلے سرٹیفائیڈ. انہوں نے کہا، سن میں عرض کرتا ہوں جی، بنی گالا کا گھر کس نے بچایا اور وہاں پر غریبوں کے گھروں کو کس نے مسمار کیا، یہ پوری قوم جانتی ہے. یعنی وہ گھر جو تھا بغیر اجازت کے بنی گالا کا بنایا گیا تھا محل، اس کو عمران خان نے اس کو بچوا لیا اور غریبوں کے گھروں کو ڈھیر کر دیا. اندازہ کریں. اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنی، اور پھر وہاں پر رائے ونڈ پہنچ گیا کہ میری والدہ کے جو گھر ہے ان سب کو مسمار کر دیا جائے. یہ ہے یعنی انتقام کی وہ ایک آگ، اس کے دن رات وہ جس میں جلتا تھا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اب عمران نیازی کے حواریوں نے کہا ہے نا کہ جناب یہ فیصلہ نواز شریف نے اپنا لکھوایا ہے، تو وہ پھر نواز شریف کے خلاف اقامہ سے، پاناما سے اقامہ، وہ پھر عمران نیازی نے لکھوایا تھا. اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے؟ اور رہی بات مفاہمت کی، میں نے اسمبلی میں کہا تھا ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، پایا حکارت سے اس کو ٹکرا دیا گیا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، اور اس کے بدلے میں یہ NRO مانگتے ہیں. یہ NRO ہے، یہ ڈاکو، یہ چور ہیں. خدا سے ڈرنا چاہیے، یہ مقام عبرت ہے. ارسلان رفیق بٹی صاحب، میرے 2 معصوم سوال ہیں جی. ایک تو یہ ہے جی کہ کیا ملک میں 28 نومبر کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی 28 نومبر کے بعد کیا ملک میں بہتر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اور دوسری بات کہ گندم کا معاملہ چل رہا ہے جی، وہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پنجاب وفاق پہ الزام لگا رہا ہے اور وفاق جو ہے وہ شاید کر نہیں رہا یا کرنا نہیں چاہ رہا. اس کا بتا دیجیے جی. شکریہ. 28 نومبر سے کیا مطلب آپ کا؟ 28 نومبر کے بعد کیا بہتر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی پاکستان کے اندر، جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہی؟ یہ ایک آئینی معاملہ ہے. یہ ایک روٹین کی بات ہے کہ جب آرمی چیف جو بھی اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو حکومت وقت کا آئینی اختیار ہے کہ وہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کر کے جو بھی ہے ان کے پاس پینل آتا ہے، پینل دیکھ کے پھر وہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں انشاءاللہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے. البتہ انسٹیبلٹی، سیاسی انسٹیبلٹی لانے کے لیے عمران خان سرتوڑ کوشش کرتے رہے اور کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے گراؤ جلاؤ اور کہا، جب دیکھا کہ اپنا
وہ معاملہ خراب ہے تو وہ جو کیا کہ وہ اپنا انہوں نے کال واپس لے لی، اور اس لیے واپس لی کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی جو میں نے اپیل کی ہے، جو کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پر اپنا گراؤ جلاؤ اور لانگ مارچز ہوں، لوگ نکلائیں، وہ جب ایک سرٹیفائڈ چور وہ بن گئے، سرٹیفائڈ، تو ان کے جو عوام نے، ان کے جو فالوور دیکھ لیا کہ بھئی اب کس منہ سے سرٹیفائڈ چور کے ساتھ جائیں گے وہ. بالکل گندم کی بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے، گندم وفاق نے باقاعدہ پوری طرح جب پچھلی حکومت کی فاش بلنڈرز کی بنا پر کہ انہوں نے کھاد ٹائم پہ نہیں دی تھی تو گندم کم ہوئی تھی، تو ہم نے تخمینہ لگا کے گندم امپورٹ کی ہے اور مزید کی جا رہی ہے. اب جب یہ سیلاب آئے ہیں تو سیلاب کے نتیجے میں خدشہ یہ ہے کہ شاید ٹائم پر بجائی نہ ہو اور گندم کی پیداوار پوری نہ ہو، اس کو بھی ہم کیٹر فور کر رہے ہیں، اور صوبوں کے پورے سٹاکس دے کے مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں. عمر اسلم، نہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ثوابدید ہے کہ وہ کامرس کے تمام معاملات فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، تو امپورٹ ہم نے کرنی. میں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ گندم امپورٹ ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے. کیا میں پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن کسی ایک شخص جو کہ نیت خراب ہو کسی اپنا امپورٹر کی، اور وہ جناب لیٹ سے قیمت جو ہے $350 پر ٹن ہے، وہ کہے جناب آپ تم 370 لگا لو، $20 مجھے باہر دے دینا، اور پھر وہ 370 ڈکلیئر کر کے تو یہاں بھیج دے اور غریب آدمی کے اوپر اور مزید بوجھ پڑے، تو آپ برا بھلا کس کو کہیں گے، مجھے یا اس امپورٹر کو؟ میں نے ابھی تک جو گندم منگائی ہے، میں ایک خطا کار انسان ہوں. ہر سودے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے ہم نے جو سب سے کم بولی دینے والے جو بڈر تھا اس سے بھی کم کروائے ہیں، ایک ٹیم ورک کے ذریعے، جس میں منسٹر آف کامرس ہے، جس میں ہمارے منسٹر آف انڈسٹریز ہیں، سیکرٹری انڈسٹریز کامرس ہیں، فوڈ سیکورٹی ہے، فائنانس ہے، سب نے مل کے. مگر میں نے کہا کہ یہ آپ جب قیمت اوارڈ کریں گے مجھ سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نظام ایسا ہے کہ ہر مرتبہ یہ سارے کام خدا نہ خواستہ ہو سکتے ہیں ہمارے ڈالر اڑ جائیں، یہ قیمت مہنگی، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا. جس طرح چینی کی میں نے ایکسپورٹ میں پابندی لگا رکھی ہے، حالانکہ ڈالر آ سکتے ہیں، لیکن میں چینی کی ایکسپورٹ الاؤ کر دوں اور یہاں پر خدا نہ خواستہ چینی 8 آنے بھی بڑھ جائے تو میں کس کو جواب دوں گا؟ ہاں، جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ چینی کے وافر سٹاکس ہیں تو پھر انشاءاللہ پوری کابینہ کی مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. شہباز صاحب، ابھی اگر ہم بات کریں تو فیٹف سے جو گرے لسٹ سے نام نکالا گیا پاکستان کا، یقیناً یہ جو ہے وہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کا سب پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ پر عمران خان جو ہے وہ الزام لگاتے رہے منی لانڈرنگ کا. 2 دفعہ آپ جیل بھی گئے، جبکہ حمزہ شہباز بھی 2.25 سال سے زائد جیل میں رہے. اس پر کیا کہیں گے، جبکہ کچھ دن قبل جو عدالت میں فیصلہ آیا ہے اس میں آپ کی بریت ہوئی ہے؟ دوسرا ایک اور کویسچن ہے کہ مہنگائی سے عوام بڑی پریشان ہے، اس کے حل کے حوالے سے بھی عوام کے لیے کوئی خوشخبری سنا دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ الحمدللہ جب سے ڈار صاحب آئے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ 10, 12, 15 روپے ڈالر نیچے گیا ہے. ایک بات. نمبر 2، منی لانڈرنگ کی جو الزامات لگائے گئے، میں نے لندن کی جو میں نے بتائی عدالت نے، جو وہاں پر NCA نے یہ وہاں پر رپورٹ دے دی کہ ہمیں کوئی مزید انویسٹیگیشن درکار نہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ملا، یہ ریکارڈ کی بات ہے. تو وہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ کرپشن کے میرے خلاف گئے تھے نا، جو یہی کیس FIA میں ہے. مجھے بتائیں، میں عدالت میں جیل میں نہیں گیا، حمزہ نہیں جیل میں گیا، نواز شریف بھی گئے، مریم نواز بھی گئیں، اور ان کے کمرے میں کس طرح کیمرے لگائے گئے کون نہیں جانتا، کس طرح گھسیٹا گیا میری بیٹیوں کو عدالتوں میں، کس طرح یہ 6 نمبر جو گھر ہے میرے یہاں پر جو میری 2 بیٹیاں بیائی ہیں، ان کو کس طرح وہ ان کو اپنا وہاں پر پہنچی، ان کی گاڑیاں پولیس گردی ہوئی، ان کو گھیرے میں لیا گیا، حالانکہ دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی کیس سے. تو زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ کیا کیا گیا، عید چاند رات کو ان کو گرفتار کر لیا گیا. ہم یہ کبھی حرکتیں نہ ہم سے توقع کی جائے، نہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، قانون اور انصاف اپنا رستہ اپنائے گا انشاءاللہ. ہم نے دیکھا کہ 4 سال آپ عدالتوں میں پیش ہوئے، اپنی بیٹی کے ہمراہ بھی، اب عدالت نے آپ کو بری کیا ہے. لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز ہیں یا ان کی بہن کے خلاف اتنے کیسز ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ کہ پنجاب میں تبدیلی کی
آوازیں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں پھر دوبارہ سے تبدیلی آئے گی اور پی ڈی ایم کی حکومت مل کے حکومت بنائے گی؟ قانونی طور پر تبدیلی لانے کا سب کو حق ہے، وہ ایک پروسیس ہے، اس میں میرے خیال ہے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو ضرور ہو، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہم سے دیکھ لیں، یہ بات سن لیں ذرا مہربانی کر کے، ہم سے کس طریقے سے اپنا عمران نیازی نے کسی ایک زوراور افسر کو نہیں چھوڑا، فیڈرل گورنمنٹ میں جتنے بھی تھے جن کے پاس اختیار اور قدرت تھی اپنا فیصلہ کرنے کی، ان سب کو لگایا کہ شہباز شریف کو آج اندر ہونا چاہیے۔ اس کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کوئی پوچھ نہیں لیتا تھا کہ شہباز شریف کل گرفتار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کی حالت تھی، یہ اس کی۔ اب وہ کہتا ہے اپنا الیکشن کمیشن میں کہ جناب 10 سال پرانے، میں مجھے کیا یاد کہ 10 سال پرانے کے 10 سال والی تو بات ہے بھی نہیں، یہ توشہ خانے کیس 2018 19 اور 20 کے، آج سے صرف اپنا 2 سال 3 سال پہلے 10 سال کی بات کہاں سے آ گئی؟ ایک تو یہ جھوٹ دیکھ لیں، اور ہمیں 20 سال پرانے کیس جو NCA لنڈن میں انہوں نے 20 سال پرانا، میرا جب میں وہاں پر تھا اپنا غریب الوطنی میں، وہ 2004-5 تھا، آپ لے لیں آج اس کو 20 سال ہو گئے، یعنی 19 سال ہو گئے۔ وہ 19 سال پرانے کیسز ہمارے انہوں نے نکلوائے، ہم نے تو اف نہیں کی۔ اب اس کو 3 سال 10 سال اس کو نظر آنے لگے۔ یہ ہے مکافات عمل۔ بابر ڈوگر صاحب پنجاب میں خاص طور پر بیوروکریسی، کچھ افسران ایسے ہیں جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے تبدیل کر دیا، وہ فیڈرل منسٹر کے خلاف پرچے درج کر رہے ہیں، لیکن اور ان کا تبادلہ بھی کر دیا، لیکن وہ احکامات بھی نہیں مانتے، تو ان کے خلاف کب انکوائری انیشیٹ ہوگی؟ جی وہ ایک جو قانون اپنا راستہ اپنائے گا اس میں عدنان شیخ صاحب، آپ بطور وزیر اعظم پاکستان آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے؟ اور اگر پنجاب حکومت یہ عمران خان لانگ مارچ کرتا اور پرویز الہی سپورٹ کرتی پنجاب حکومت کو، تو کیا پنجاب میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں تو میں نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئیں گے اور اللہ نے ضرور آئیں گے تو میں ایئرپورٹ جاؤں گا ان کو لینے کے لیے۔ آپ کو اعتراض ہے اس میں؟ شہباز صاحب صاحب آپ عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور پچھلے کئی روز سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے، وہ کرپٹ ہے اور انہوں نے سرٹیفائیڈ چور ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ ایجوکیٹ پہ لوگوں کو کرتے رہے کہ آصف زرداری چور ہے، اس نے بدبیانتی کی ہے، اب وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تو کیا اب وہ ایماندار ہو گئے آصف زرداری؟ اب آپ لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ جو ان کے حلیف بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں میں بات آپ سے، میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ ان اپنے حلیفوں کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے عمران نیازی جو یہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں گزارش یہ ہے، نہیں آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک نام لیا عمران خان، ان کے بارے میں یہ کہتا تھا، عمران خان کا کہا نا؟ نہیں مگر یہاں پر جو ان کے حلیف بیٹھے عمران خان ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جی میاں صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں، میاں صاحب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب سے جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں آپ کے اپروول سے کی ہیں، اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کا کل بیان آیا تھا کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ کور کمانڈرز کے بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی ملاقاتوں کی جو ہے وہ اسپیکولیٹ ہوا، تو اگر سیاست سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ سارے رسپیکٹڈ جو شخصیات ہیں۔ میں ایک منتخب ایک وزیر اعظم ہوں، میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں عمران خان نیازی کی طرح اس کے اوپر کوئی میں گیسنگ نہ کروں۔ بالکل عاصم نصیر شہباز صاحب، آج سب سے اہم میرا خیال ہے لاہور میں جو ایونٹ رہا ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی تقریر تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو جمہوریت کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ آج اس وقت میں جبکہ خاص طور پہ پاکستان میں اسلام آباد میں یہ صدا گونج رہی کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بات چیت چل رہی ہے دونوں طرف سے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جمہوریت پر دوبارہ کسی قسم کا کوئی شب خور مارا جاتا ہے تو کیا عمران بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ پی ڈی ایم تو ساری کٹی ہے، اور کیا یہ وقت آ سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ قطعاً کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں۔ انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں یہ حکومت اپنا کام کرتی رہے گی، جو ہمارے فرائض ہم نبھاتے رہیں گے۔ البتہ اگر ملک کی بہتری کے لیے، اگر ملک کی اس ہماری جو نسلوں آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کوئی اگر اپنا کوئی پیشکش میں کرتا رہا ہوں اور اس کو ٹھکرایا جاتا رہا ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے
مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کو، ان کے فیوچر کو درخشندہ بنانے کے لیے، تابناک بنانے کے لیے، اس مستقبل کے لیے میں ہر در پر جانے کے لیے تیار ہوں، بشرطیہ کہ اس میں سنسیریٹی ہو، اس میں سنجیدگی ہو، اس میں دغا، دھوکہ اور فریب اور اس میں فراڈ پن نہ ہو اس میں۔ شہباز صاحب، پہلے تو آپ خادم پنجاب تھے، اب خادم پاکستان بن گئے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کی جو جمہوری گورنمنٹ جو ہے اس کو تحت بالا کرنے کے لیے عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہوں گے، آپ کیسے نپٹیں گے؟ اور دوسرا کل پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سرٹیفائڈ چور کے پیچھے ان کے سپورٹرز نکلیں گے، اصل بات تو یہ دیکھیں نا، پہلی بات یہ ہے، دیکھیں ابھی تک میں آپ کو بڑے ادب سے اور بڑی انکساری سے کہتا ہوں کہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، جو کیسز ہمارے خلاف جھوٹے بنائے گئے، دیکھیے ہماری پچھلی اور اگلی نسلوں کا بھی حساب ہم سے لے لیا گیا، عمران خان سے قانون کے مطابق ان سے حساب مانگا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں سرٹیفائڈ چور کے پیچھے۔ اگر ان کے حواری میں جانا تو ان کی مرضی ہے، لیکن قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ہم جو فیڈریشن ہے، جو پاکستان کی وحدت کی اور یکجہتی کی نشانی ہے، قطعاً اس کو کسی سرٹیفائڈ چور اور ڈکیت کو ہم وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے۔ شہباز صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے، نکلنے کے بعد کیا پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی؟ اور یہ جو پاکستان کی معیشت کی آج کی صورتحال ہے، کیا معیشت کی بحالی اور ترقی کا عمل جو ہے وہ قابل عمل ہو سکے گا؟ جی، ہم اس کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں۔ دیکھیں مشکلات بہت بڑی ہیں، چیلنجز بہت بڑے ہیں، کوئی شک نہیں۔ ہم نے جن حالات میں یہ اقتدار سنبھالا ہے، یقین کریں کہ یہ کانٹوں کی مالا ہے، لیکن میں پھر آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے، میں نے، میری پارٹی نے اور تمام مخلوط حکومت کے زعماء نے، انہوں نے اپنا جو سیاسی جو اثاثہ ہے اس کو داؤ پہ لگایا ہے، ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا۔ اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم پاکستان کی بقا اور بہتری کے لیے مجھے اپنی جان کی ہر چیز کی قربانی دینی پڑے تو یہ کوئی قربانی نہیں۔ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا، یہ فیصلہ 19 ستمبر کو کر لیا گیا تھا عمران خان کو نہل کرنے کا، اور اسے محفوظ کر لیا گیا، جبکہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 16 اکتوبر کو الیکشن کروائے، عمران خان جیتا، جب جیت گئے عمران خان کا بیانیہ لوگوں نے اس کو ترجیح دی۔ آپ کا سوال سمجھو، ہم نے جو سیٹیں اس دفعہ جو ہماری گئی ہیں وہ ہم نے 2018 کے الیکشن میں جیتی تھی، وہ ہماری ہاری ہوئی سیٹیں تھیں جو اس وقت بھی ہاری ہیں ہم نے۔ یہ ہے کہ جو پیسہ ضائع ہوا عوام کا، کیونکہ آپ عوام کے پیسے کے امین ہیں پائی کے، جو 16 اکتوبر کو الیکشن کروا کے الیکشن کمیشن نے پیسہ ضائع کیا، الیکشن کمیشن سے آپ جواب دہی کریں گے، بلائیں گے کہ آپ نے 19 ستمبر کو تو نہل کر دیا تھا عمران خان کو؟ وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کو میں کس طرح بلا سکتا ہوں اور پوچھ سکتا ہوں؟ آئین میں لکھا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی، حنیف قمر ہوں، سچ ٹی وی سے۔ آپ کو بہت مبارک، فیٹف پہ آپ کامیابی سمیٹ کے آئے ہیں، لیکن جس ملک میں اور معاشرے میں جزا اور سزا کا عمل رک جائے وہ بھی پرابلم ہوتی ہے۔ فیٹف میں لانے والے کون تھے پاکستان کو؟ فیٹف کی جو گرے لسٹ تھی اس کے کچھ ذمہ داروں کا تعین آپ کریں گے، کوئی کمیشن بنائیں گے، کوئی انکوائری ہوگی کہ ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہو جنہوں نے فیٹف میں ڈالا پاکستان کو اس گرے لسٹ میں؟ یہ آپ کا ایک بڑا ایک صائب سوال ہے، سنجیدہ سوال ہے، اس کا جواب بالکل آنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آگے دیکھنا چاہیے اور ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ رمیز صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ایک تو بہت شکریہ ہمیں اپرچونٹی دینے کے لیے سوال جواب کی۔ سوال سر یہ ہے آپ سے کہ پالیٹکس از اے گیم آف پرسیپشن۔ پرسیپشن میں جب عمران خان کے اوپر یہ پرسیپشن بنائی جاتی ہے یہ آٹا چور ہیں، چینی چور ہیں، گیس چور ہیں، تیل چور ہیں، لیکن جب ان پہ سزا ہوتی ہے، سزا کے لیے گھڑی، کفلنگ اور موبائل، تو ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ وڈ پین آؤٹ ود پی ایم ایل این ووٹرز کہ آپ الزام اتنے بڑے لگے عمران خان کے اوپر، لیکن جس چیز پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے وہ گھڑیاں تھیں، وہ موبائل، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میری بات سنیں، وہ گھڑی جو ہے گھڑیاں وہ 15 کروڑ روپے کی ہیں، 15,000 یا 15، بات سن لینا جی، 15,000 یا 15 لاکھ کی نہیں ہے۔ اور ابھی جو 50 ارب روپے کا جو سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے، یہ کابینہ نے وہ لفافہ، بند لفافہ، اس کے اوپر فیصلہ دے دیا کہ ہاں جی ہمیں یہ منظور ہے۔ بند لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، میری بات سن لیں، آپ نے سوال کیا اس کا جواب دے رہا ہوں۔ بند لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، خدا نہ خواستہ پاکستان کے جو نیوکلیر طاقت کا کو اگر وہ اپنا فیصلہ ہوتا تو کیا کابینہ وہ فیصلہ کرتی بغیر دیکھے؟
پاکستان کو اپنا کشمیر کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک بیچ دینے کا فیصلہ ہوتا، کیا وہ کامینہ وہ اپنا کا فیصلہ تھا؟ بند لفافہ، وہ پیسہ این سی اے نے، یہی این سی اے جس نے اپنا 2 سال میری تحقیق کی اور اس پیسے کو سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا. اگر میرے خلاف 190 ملین پاؤنڈ تو 50 ارب بنتا ہے، 19 پاؤنڈ بھی میرے خلاف این سی اے ڈھونڈتی تو یہ کیا میرا یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں میرے بھیجتے؟ اس سے بڑا کوئی فراڈ قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں عمران نیازی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں چاہتا ہوں اس ملک میں عام انتخابات ہوں، لیکن میاں نواز شریف نہیں عام انتخابات ہونے دے رہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک الزام لگایا تھا. تو کیا میاں نواز شریف کے اوپر ابھی سارا معاملہ چل رہے ہیں؟ عام انتخاب قانون آئین کے مطابق ابھی 11 مہینے دور ہیں. وہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ جب بھی وہ الیکشن کرانا چاہے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں جب تک کہ یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. 11 مہینے ڈٹ کے کام کریں گے، جب مدد ہوگی تو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. میاں صاحب حال ہی میں الیکشن ہوا، آپ کی جماعت نشستیں ہار گئی، آپ نے کہا ہم نے کمپین نہیں چلائی، پیپل پارٹی نے 2 نشستیں جیت لیں. عمران خان اگر سرٹیفائیڈ چور ہے تو اس کا بیانیہ مضبوط کیوں ہے؟ نمبر 1. ایک منٹ سر. دوسرا، اگر ان حالات میں 2 4 6 مہینے میں الیکشن ہو جاتے ہیں، آپ کی جماعت کیسے کتنی نشستیں حاصل کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے، وہ تو اللہ جانتا، میں کوئی ولی نہیں ہوں کہ میں نشستیں بتاؤں. ہٹلر کا بھی بیانیہ بڑا مضبوط تھا، ہٹلر کا، اور اس نے جرمنی کا، اسے اینٹ سے اینٹ بچ گئی، آدھا ملک چلا گیا، جس کو 65 سال بعد بڑی محنت سے جرمن قوم نے اور اپنی دن رات محنت کر کے اس کو واپس لیا. اپنی جب وہ دوبارہ 60 سال بعد اس قابل ہوئی، تو عمران اور ہٹلر کا یہ مقابلہ ہے. میاں صاحب آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں ملک کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کیا پاک بھارت جو ہے یہ ہم ہمسائے بھی ہیں، تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا پلان ہے کہ ہماری آپس میں تجارت ہو جس سے ہماری معیشت مضبوط ہو؟ دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے پنجاب میں اس وقت، لوگ بجلی کی قیمتوں سے بہت تنگ ہیں. کیا اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے آپ نے کہ کوئی جلدی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ بجلی کی قیمت دیکھیے، سن لیں کہ ہماری حکومت کو آئے وہ صرف 6 مہینے ہیں، 6 مہینے. تو یہ بجلی کی جو قیمتیں جو ہیں، یہ ماضی کی سچی بات کریں، ماضی کی ایک حکومت نے کئی حکومتوں کا کیا دھرا ہے. جس طرح میں آپ کو مثالیں بتا چکا ہوں، اب ٹائم کافی ہو گیا ہے. صرف یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فیول ڈسپلن چارج میں میرے قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ بھئی یہ کسی صورت نہیں اپنا لگنے چاہیے، تو 300 یونٹ تک میں نے رکھوایا. سیلاب کے جو سیلاب زدہ کروڑوں لوگ، ان کے بلز ہم نے بجلی کے ختم کروائے. اور پوری کوشش ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے دوست ممالک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ ہمیں کہیں سے سستی گیس مل جائے. آپ یہ سوال کریں کہ جب سستی ترین گیس مل رہی تھی تو اس سرٹیفائیڈ چور نے قوم کے لیے گیس کیوں نہیں خریدی؟ یہ آپ سوال کریں. جی میں پاکستان ہندوستان کے تعلقات کو بحال کرانے کے لیے پوری طرح میں سہمت ہوں. میرے قائد بھی سہمت ہیں، لیکن جب تک کہ جو الجھے ہوئے مسائل ہیں جس کے اوپر کشمیریوں نے اپنا ہزاروں لاکھوں کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے اپنا سرخ ہو گئی ہے، جب تک ہندوستان اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ اور پورے دل جمی کے ساتھ نہیں آتا حل کرنے کے لیے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے. لیکن یہ مودی صاحب کو چاہیے کہ یہ بچائیں اپنے نوجوان نسل کو، مستقبل کو، اور پاکستان میں بھی ہم اپنے مستقبل کو بچائیں، غربت کو ختم کریں اور یہ ہتھیار خریدنا کم کریں اور ملک کے لیے تعلیم اور علاج کو عام کریں. یہ تبھی ہوگا کہ جب تک یہ مسائل حل نہ ہو جائے. میاں صاحب یہ فرما دیں کہ آپ قوم کا 1-1 روپیہ بچانے کا ہمیشہ نعرہ لگاتے رہے ہیں، لیکن اس وقت وفاقی کابینہ کے اندر ایک فوج اکٹھی کی آپ نے وفاقی وزراء کی، جن میں سے 1 درجن ایسے ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ بھی نہیں ہے. تو یہ فضول خرچیاں جو کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بات آپ کی دیکھیں، یہ ایک سیاسی حکومت ہے. جہاں تک پاکستان کے محدود وسائل کا تعلق ہے، میں ایک ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہی بات، کہ گندم کی مد میں ہم نے الحمدللہ اربوں روپے بچائے ہیں سب سے کم بولی لگانے والے سے. اس کی تو آپ ذکر نہیں کرتے. اور یہ جو اگر ہم نے رکھے ہیں اپنا کابینہ کا سائز بڑا ہوگی تو ان کا جو سرٹیفائیڈ چور ہے اس کی جو تھی حکومت وہ چھوٹی تھی.
جی لاسٹ کوشچن بلوچ صاحب. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل بڑی میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے بیک ڈور رابطے بڑے چل رہے ہیں, تو یہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے ہو رہے ہیں جس کا عمران خان ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ہاں ہو رہے ہیں, یا کسی اور ادارے کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بڑے پس رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی ریلیف ملنے کی کوئی توقع ہے؟ بالکل پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ریلیف ہو عوام کے حوالے کی. آج ہی یہ پیناڈول جو ہے بڑی مہنگی پیناڈول ہو گئی ہے, میں نے کہا میں قیمت نہیں بڑھاؤں گا, اس کا حل ڈھونڈیں گے. اور بیک ڈور رابطوں کے حوالے جو آپ نے بات کی ہے تو ابھی بیک ڈور میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. جی آخری میاں شاہد صاحب لاسٹ. میاں صاحب یہ بتا دیجیے گا, میاں شاہد صاحب آ رہا ہوں. میاں صاحب یہ بتا دیجیے گا عمران خان کے خلاف القادری ٹرسٹ کیس, اس کے علاوہ فرح گوگی کے کرپشن کیسز, بے شمار کرپشن کیسز ہیں, اور شاید خاقان عباسی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ لگتا ہے یہ حکومت کی کمزوری ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا. کس چیز کا آپ کو انتظار ہے, کیوں جو ہے وہ اس کو قانونی کارروائی نہیں کی جاتی؟ میں عمران خان نہیں ہوں کہ میں بلا کے دن رات بڑے افسروں کو کہوں کہ پکڑو شہباز شریف کو اندر کرو, مریم نواز کو گرفتار کرو, ان کے گھروں میں اب جا کے ان کو گھیراؤ کر لو. یہ ادارے ہیں, اداروں کا کام ہے کہ وہ قانون کے مطابق, جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کا دیکھا, جس طرح فارن فنڈنگ کا دیکھا, اب دیکھیے کہ عمران خان کا پیٹ کب رچے گا. یہی بات کرتے ہیں 20 کروڑ روپے کی اپنے ہیرے جو ہیں جواہرات گھڑیاں وہ جیب میں ڈال لیں, وہ ووٹن کرکٹ کلب ہے اس کا خیراتی پیسہ وہ جیب میں ڈال لیا, وہ طارق شفیع سے لے کے وہ چائے پلانے والا ان کے ناموں میں جو اربوں روپے منگوائے فنڈز وہ کھا گئے. تو آج اس کے بعد اگر یہ قوم پھر بھی فیصلہ کرتی ہے تو قوم کی مرضی ہے, ہم اس کا احترام کریں گے, لیکن یاد رکھیں کہ ہٹلر نے جرمنی کا کیا حال کیا اور عمران خان نے پاکستان کا کیا حال کیا. آخری سوال. ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور صحافیوں کے سوالوں کے تفصیلاً جواب بھی دے رہے